الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق اللہ العظیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں تشریف لا کر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کارنامے اور کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ سیرت، حدیث اور تاریخ کی کتابیں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ رسول معظم کے ان کارہائے نمایاں کو اگر کسی گروہ نے دوام بخشا اور ان کے تسلسل کو قائم رکھا اور انہیں دنیا والوں تک پہنچایا اور اہل کائنات کو ان سے روشناس کرایا، اس گروہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے امام کائنات علیہ والسلام کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سے ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس شخصیت کو فاروق اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہمدردان قوم و ملت، ابتدائی اسلام میں جو دین حق کی روشنی پھیلتی گئی، صاحب ہدایت راہ حق پر آتے رہے، شمع رسالت کے پروانے روز بروز بڑھنے لگے۔ کفار مکہ نے غیر متوقع صورتحال دیکھی تو انہوں نے غریب وناتوا لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ ایسے نازک و کٹھن وقت میں محسن انسانیت اور آپ کے 39 رفقا غور و فکر میں ہیں کہ معبود حق کے نام لیوا کفار کے شر سے بچنے کے لیے عبادت چھپ کر رہے ہیں، ان کو اپنے عقائد کا اظہار سر عام کرنے کی اجازت بھی نہیں، اظہار حق کے تمام راز سے سرد پڑ رہے ہیں، محسن انسانیت پر گہری سوچ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ عین اسی حالت میں نبی معصوم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، لب مبارک حرکت میں آتے ہیں اور یہ آواز سنائی دیتی ہے، اللہم اعز الاسلام لعمر بن الخطاب او لعمر بن ہشام۔ ادھر آپ دعا فرما رہے ہیں، ادھر پوری منصوبہ بندی کے تحت داعی اسلام کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کی نیت سے عمر گھر سے نکلے۔ چند ہی قدم چلتے ہیں کہ نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بولے عمر اس غیظ و غضب میں کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا نبی کا کام تمام کرنے کی غرض سے۔ فوراً نعیم نے کہا پہلے اپنے بہن بہنئی کو تو خبر لو، اسی پیغمبر کا دین قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی راستہ بدل گیا پر ارادہ نہیں بدلا، یہ کہہ کر مرتد ہو گئے ہو۔ بہن بہنوئی کو جی بھر کر مارا۔ اسی حال میں بہن کی زبان سے نکلا عمر جو کر سکتے ہو کرو مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے خطاب کے بیٹے کے دل پر ایک خاص اثر کیا۔ پھر غیر مانوس طور پر دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ اندر موجود صحابہ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو کیا معلوم کہ آپ کے دیدار بے قراری میں تلوار نیام میں رکھنے کا بھی ہوش نہیں۔ حضرت حمزہ فرمانے لگے فکری کوئی بات نہیں، اگر ارادہ درست ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر اڑا دیا جائے گا۔ دروازہ کھولتے ہی محسن انسانیت سوال کرتے ہیں اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ 27 سالہ جوان بے حس و حرکت سر جھکا کے جواب دیتا ہے اسلام لانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ اس طرح آج پہلی بار نعرہ تکبیر کا غلغلہ بلند ہوا اور مکہ کی پہاڑیوں تک گونج اٹھی۔ اسی کو کسی نے یوں کہا ہے، تھا ارادہ غلط جب چلے تھے عمر، ان کی نیت تھی بے انتہا پر خطر، سوچتے تھے کہ قصہ کرے مختصر، بتگروں کے وہ ایک رہنما تھے مگر مل کے آقا سے شیریں سخن بن گئے اور پلٹے تو خود بت شکن بن گئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کے تیور جلال ہمیشہ باقی رہے۔ سرکار دو عالم سے کمال درجے کا عشق، دین اسلام سے اٹوٹ وابستگی آپ کے دل میں ایسی گھر کر گئی تھی کہ ہر وقت آپ دین متین کی حمایت اشاعت
اور رسول امین کی شان اقدس کی دفاع کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتے تھے۔ نیز حب رسول، کامل ایمان اور اتباع سنت کے جذبے نے آپ کے دل و دماغ کو انوار ربانی کا ایسا مرکز بنا دیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کبھی کبھی تو وحی نازل ہونے سے پہلے اس کی خوشبو محسوس کر لیا کرتے تھے۔ ادھر مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کی خواہش زبان پر آتی ہے، ادھر وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مسلح نازل ہوتی ہے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا خیال ذہن میں آتا ہے، تو ادھر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ نازل ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ عمر فاروق جو رائے اور مشورہ دیتے وہی قرآنی حکم اور اسلامی طریقہ بن جاتا تھا۔ چمنستان سعادت کے اندلیبو، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پوری کائنات میں انبیاء و رسول کو چھوڑ کر مقام، مرتبے، شان و منزلت کے لحاظ سے پوری کائنات میں اگر کوئی دوسری بڑی شخصیت ہے تو فاروق اعظم ہے، لیکن کارکردگی، اسلامی نشر و اشاعت اور اسلام کے علم کو بلند و بالا کرنے کے لحاظ سے نبی کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں اگر سب سے بڑی کوئی شخصیت ہے تو فاروق اعظم ہے۔ اس بات کی تائید آپ کے ایک فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ دین اگر پھیلے گا تو میرے فاروق کے دور میں پھیلے گا۔ آپ کی پیشین گوئی عہد فاروق میں اس طرح پوری ہوئی کہ مصر و شام، عراق و فارس، کرمان و خراسان، آرمینیا و آذربائیجان فتح ہوئے، مدینۃ النبی دولت و ثروت سے بھر گیا، اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر روم، فارس، سندھ اور افریقہ تک پہنچ گیا۔ روم و ایران جیسی سپر پاور طاقت اسلام کے زیر نگہ آ گئی، بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ اللہ نے حضرت عمر کو اسلامی حکومت کا ایسا نظام قائم کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا جس کی اساس پر آئندہ نسل اور قوم حکومت چلا سکے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بیت المال کی عظیم الشان عمارت بنوائی، آمد و خرچ کے حساب کے لیے دفاتر قائم کیے، پل، سڑکیں اور منزلوں پر چوکیاں بنوائی، باقاعدہ مسلح فوج قائم کی، نہریں کھدوائی، زراعتی ترقی کے لیے پروجیکٹ تیار کیے، کمزور، ناداروں اور اپاہجوں کے لیے وظائف مقرر کیے، نظام شورا قائم کیا، سرحدوں پر فوجی چھاونیاں قائم کی، عدالتیں اور قاضی مقرر کیے، مردم شماری اور زمین کی پیمائش کا نظام آپ نے بنایا، جیل خانہ، پولیس کا محکمہ، راستوں میں مسافر خانے اور شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے، مدارس قائم کیے اور معلموں، اماموں، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، وفق کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد میں رات کو روشنی کا انتظام کیا، راہ میں پڑے ہوئے بچوں کے وظیفے مقرر کیے۔ 10 برس میں یہ سب کارنامے ہوئے، درجنوں ملک زیر قدم آ گئے، کوہ کی چوٹیوں پہ بھی جھنڈے گڑے، اہل دنیا کو یہ سب عجوبے لگے، یہ عجوبہ نہیں کار انسان تھا، ابن خطاب کا اس میں ایمان تھا۔ اور میں کہاں تک آپ کے کارنامے شمار کراؤں؟ آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے فاتحوں اور حکمرانوں کو سامنے لاؤ اور انہیں ایک ترازو میں رکھو اور دوسرے پلٹے میں اکیلے عمر فاروق کو رکھ دو، پھر ضمیر کو ہر قسم کے تعصبات سے آزاد کر کے پوچھو کہ کس کا پلٹا بھاری ہے، تو میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا ضمیر عمر پکار اٹھے گا۔ محبان رسول، حق تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات میں بے شمار کمالات ودیعت فرمائے تھے۔ آپ کی زندگی حقانیت و صداقت کی مثال ہے، آپ کی سیرت عدل و انصاف کا معیار ہے، آپ کی صدق بیانی و حق پسندی اور عدل و انصاف کے اغیار بھی معترف ہے۔ آپ کی کن کن صفات پر روشنی ڈالوں اور کن کن خوبیوں کو گنواؤں؟ ایک طرف دبدبے کا یہ حال تھا کہ محض نام سے قیصر و قسرا کے ایوان میں لرزہ طاری ہو جاتا، دوسری طرف تواضع و خاکساری کا یہ عالم تھا کہ یتیموں، بیواؤں کا سودا سلف بازار سے خرید لاتے تھے، اپنی پشت پر ضرورت مندوں کے لیے آٹے کی بوریاں اٹھاتے تھے، قوم کی ہمدردی کے لیے راتوں کو گشت کرتے تھے، اپنے راحت و آرام کو رعایا کی راحت و آرام پر قربان کرتے تھے، غریب بدو کے خیمے میں چولہا جلاتے تھے، پیون لگے کپڑوں میں اللہ کا یہ شعر مسجد نبی کے فرش خاکی سے احکام الہی جاری کرتا، فرمان بھجواتا، فوجوں کی قیادت کرتا تھا۔
غرض یہ کہ آپ کی وفات تک صرف 10 سال کی مدت میں 22 لاکھ مربع میل کے طویل و عریض علاقے پر دنیا کی سب سے منظم و مستحکم اسلامی حکومت و سلطنت قائم کر کے دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا۔ عدل ایسا کہ تمثیل ممکن نہیں، جس پہ جھک جائے نو شیرواں کی جبی، آج سنیے تو دل کو نہ آئے یقین، یعنی ایسا بھی دنیا میں ہوگا کہیں، ایک پدر جب پسر کا کرے فیصلہ، اپنے ہاتھوں سے دروں کی لکھ دے سزا۔ جب وقت موعود آ پہنچا اور آپ کی شہادت کی دیرینہ آرزو اس طرح پوری ہوئی کہ 26 ذوالحجہ کو مسجد نبی میں معمول کے مطابق فجر کی امامت کے لیے تشریف لائے، صفیں درست کروائی، تکبیر تحریم باندھتے ہی دفعتاً بدبخت مجوسی غلام ابو لولو نے آپ کے جسم پر 6 وار کیے۔ نتیجے میں 3 دن کے بعد یکم محرم 24 ہجری بروز ہفتہ شہادت پائی۔ حضرت صہیب نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عبد الرحمن، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص نے قبر میں اتارا۔ اس طرح 63 سال کی عمر پا کر 10 سال 6 ماہ اور 4 دن کی کامیاب خلافت اور کارہائے نمایاں انجام دے کر یہ آفتاب عالم تاب صدیق کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے خاک میں چھپ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہرائے علم ہر سو پھر شان مسلمہ کا، فاروق سے پھر کوئی سالار قیادت دے۔ ویران ہوا گلشن انصاف کا اے مولا، ویران ہوا گلشن انصاف کا اے مولا، ارباب گلستہ کو اوصاف عدالت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔